اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، دونوں جہاں اچھے فرمائے، آمین ثم آمین۔ حسب معمول میں ایک ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے تاکہ میرا جو بھی نوٹیفیکیشن ہو، اس ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے، تو جب آپ چاہیں آپ ویڈیو کو دیکھ لیں اور اس کو دیکھیں بھی اور دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ چاہے شیئر نہیں کر سکتے تو اس کو زبانی میری باتیں لوگوں کو بتا دیا کریں۔ کل کی بات ہے۔ کل نماز جمعہ کے بعد ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، بڑا ویسے سوال کرنے کا اس قسم کا سوال کرنے کا تو بہت لوگوں کا دل ہوگا، لیکن اس بندے جس کا نام محکم تھا، محکم دین، انہوں نے بڑی دلیری کر کے یہ سوال مجھ سے کیا۔ محکم صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کاروبار میں ہو جاتی ہے، لین دین میں، بولنے چالنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور گناہوں پہ پردہ بھی رہے، تو کیا آپ اس سلسلے میں کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ تو میرا دل بڑا خوش ہوا۔ واقعی ہم انسان ہیں، بشری تقاضے ہمارے ساتھ لگے ہیں، غلطیاں، گناہ، گستاخیاں، گناہ ہم سے ہونے ہی ہونے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اور پھر ہماری خواہش بھی یہ ہوتی ہے اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اور یہ بھی یقیناً خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اس گناہ پہ اللہ تعالیٰ پردہ رکھے، تو سب کچھ ممکن ہے۔ تو اس کے لیے ایک تسبیح ہے، وہ تسبیح کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف بھی کریں گے، کیونکہ جیسے ہم دل سے کہتے ہیں استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پردہ رکھنے کے لیے میں ایک تسبیح بتا دیتا ہوں جس سے یہ دونوں کام سب کے ہو جائیں گے۔ سب اس بات کو نوٹ کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دینا ہے، پردہ بھی رکھ لینا ہے، گناہ کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس توبہ کریں دل سے اور یہ تسبیح کریں، یا ستار و یا غفار، یا ستار و یا غفار، یا ستار و یا غفار۔ ستار کا مطلب ستر، پردہ رکھنا، غفار کا مطلب معاف کر دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جب یہ یا ستار و یا غفار کی تسبیح کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات ایک صاحب نے کی کہ میں اپنے کاروبار، چلیے میں نام شام نہیں لیتا، حالانکہ انہوں نے مجھے الاؤ کیا، لیکن میری عادت ہے کہ میں پردہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ میرے کاروبار میں کام نہیں، جاب ان کا نہیں ہے، کاروبار ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے بائفرکیٹ کر کے علیحدہ بتایا کہ جب سیزن آنے والا ہوتا ہے تو میں بیفور سیزن چیز کو سٹاک کر لیتا ہوں، گندم، چاول، چینی، آٹا، مشروبات، یہ سٹاک کر لیتا ہوں۔ سیزن میں آتا ہے تو مجھے خاصا منافع ہوتا ہے، لیکن کوئی اس میں مجھے سکون یا تسلی یا کامیابی وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ اور اتفاق کی بات ہے، آج سے 4 یا 5 دن پہلے ایک صاحب کی کال تھی کہ میرے کاروبار بہت اچھا ہے، اس میں ترقی نہیں ہوتی۔ میں خلوص نیت کے ساتھ اپنا جائز شرعی منافع لیتا ہوں، لیکن بہت سلو پروگریس ہے، کچھ اس کا حل بتائیں۔ میں دونوں چیزوں کو اکٹھے کرتا ہوں۔
جو صاحب پہلے جن کا ذکر کیا کہ وہ کاروبار کرتے ہیں اور اپنے مال کو سٹاک کرتے ہیں، تو ذخیرہ کرنا دین میں ہمیں الاؤ نہیں ہے۔ تو اگر دین میں الاؤ نہیں اور ہم دین کے خلاف چلتے ہیں تو خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ بہتر ہے کہ آپ ایک تسبیح کیا کریں، یا تواب و یا اللہ، یا تواب و یا اللہ، یا تواب و یا اللہ، اور ذخیرہ اندوزی آپ چھوڑ دیں، اور چھوڑ دیں ذخیرہ اندوزی۔ یہ جتنی مال دولت جو ہے وہ ادھر ہی رہ جانی ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ اور جہاں پھر ہم نے رہنا ہے وہاں پتہ ہی نہیں کتنا عرصہ رہنا ہے، ٹریلینز آف ایئرز ہم نے وہاں، گلیکسی ٹریلینز آف گلیکسی ایئرز ہم نے وہاں رہنا ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس مختصر ترین زندگی میں کوئی ایسے اچھے کام کر دیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جس سے ہمیں معافی نہ مل سکے۔ تو آپ یا تواب ہو یا اللہ کی تسبیح کریں، اور جو ہے آئندہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، زیادہ منافع کے چکر میں نہ پڑیں۔ غریبوں کا حق مارا جاتا ہے، تو غریبوں کا حق مار کے آپ کو برکت کیا ملے گی؟ دوسرے صاحب جس نے 4-5 دن پہلے سوال کیا تھا کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، تو میں سوچ رہا تھا کس دن کچھ سوال اکٹھے ہو جائیں گے تو میں جواب دوں گا۔ تو ان کے لیے جواب ہے، ان کا جو نام میں بالکل بتا سکتا ہوں، محبوب الہی۔ محبوب الہی صاحب، آپ میرے ریگولر ویورز ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک تسبیح کیا کریں، یا رشید و یا اللہ۔ نماز ظہر کوشش کریں کہ مسجد میں جا کر ادا کریں، اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ آپ دکان کو بند کریں، شٹر ڈاؤن کریں، اور نماز ظہر مسجد میں ادا کریں، اور یا رشید و یا اللہ اس کی تسبیح کریں، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور آخر میں آمین کہہ دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یا رشید و یا اللہ، یا رشید و یا اللہ، یہ بکثرت جو ہے اس کو ویسے تو تسبیح کے علاوہ چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ استغفار کو اپنا روٹین بنا لیں، استغفر اللہ اگر پورا آتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا، اور میں اکثر لوگوں کو پہنچاتا ہوں کہ کاروباری افراد جو ہیں ان کو مرد حضرات جو ہوتے ہیں، ظاہر مردوں کی ڈیلنگ مردوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو وہ یہ دعا جو ہے میں بھی جو پڑھنے لگا ہوں، اس دعا کو 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھ لیا کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اعوذ بک من العجز والکسل، اعوذ بک من الجبن والبخل، اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یقین کرے میں نے آج تک جس بندے کو یہ دعا یاد کروائی ہے اس کو مالی پریشانی بھی نہیں ہوئی، پیسہ بھی کافی آیا، خیر و برکت بھی آئی، اس میں وہ ایکٹیو بھی ہو گیا۔ بعض لوگ محض اپنی سستی کی وجہ سے کاروبار کو نہیں چلا سکتے، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ ان کو میں نے یہ تسبیح یاد کرائی، وہ ایکٹیو بھی ہوئے، ان کے کام میں برکت بھی آئی، ترقی ہوئی، پیسہ بھی آیا، اور ذہنی اور قلبی سکون بھی حاصل ہوا۔ تو یہ روٹین بنائیں۔ اور ایک صاحب نے خاص طور پہ کہا ہے کہ آپ نے کچھ دن پہلے ایک تسبیح بتائی تھی، میں بھول گیا ہوں، پتہ نہیں لوگ بھول کیوں جاتے ہیں، میں اتنی محنت اور پیار سے آپ کے لیے دعائیں لے کر آتا ہوں، تسبیحات لے کر آتا ہوں، آپ بھول جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک تسبیح ہے، یا باعث ہو یا نور، یا باعث ہو یا نور، یہ 7 خطرناک چیزوں کو کل کر دیتی ہے، یعنی کہ پیرانویا، obsessive، یا او سی ڈی، ڈپریشن، ایکسائٹمنٹ، زیادہ خوشی بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، انگزائٹی، ہاسٹائلٹی، کڑنا، یہ ان کو ختم کرتی ہے، اور نیند پرسکون آتی ہے۔ یہ وہ تسبیح کیا ہے؟ یا باعث ہو یا نور، یا باعث ہو یا نور، یا باعث ہو یا نور،
آپ پڑھیں، پڑھتے ہی آپ کو سکون سی نیند آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اب امید ہے کہ آپ لوگ یہ تسبیح یاد رکھیں گے۔ یا باعث ہو یا نور۔ آج کی ویڈیو اب ختم ہوئی، اب انشاءاللہ اتوار والے دن آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔